بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بندہ چیز عمران خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں جو ہے آپ کو نادرا کی طرف سے جو سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. کافی دنوں سے لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ نادرا میں سیٹس آئی ہوئی ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے سم ٹائم کے پی کے، بلوچستان، سندھ وغیرہ کی سیٹس اناؤنس ہو جائیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پنجاب کی آئی ہوئی ہیں. لیکن پنجاب کا جو آفیشیل ایڈ ہے وہ اب اناؤنس ہو چکا ہے، اور یہ سیٹیں ضلع لیول پہ نہیں ہیں بلکہ تحصیل لیول پہ ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ بھالپور کی تحصیل احمد پور سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ لودھنا کی تحصیل کروڑ پکا سے تعلق رکھتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو تمام سیٹوں کی الگ الگ سیٹیں بتیں ہیں. کسی کی 4 ہیں، کسی کی 10 ہیں، کسی کی 15 ہیں. یعنی کہ یہ تحصیل وائز ہے، تو اس میں سیٹوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. اس میں جو ہے میں آپ کو آفیشیل ایڈ اوپن کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اپلائی کہاں جا کے کرنا ہے، اور اس میں جو ہے واک ان انٹرویو. میں ذرا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں کہ واک ان انٹرویو کیا چیز ہوتی ہے. واک ان انٹرویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا، جو وہ ٹائم بتائیں گے، جگہ بتائیں گے، اور جو ڈاکومنٹیشن بتائیں گے، آپ نے وہ ڈاکومنٹس لے کے اسی ڈیٹ، اسی ٹائم اور اسی جگہ پہ پہنچ جانا ہے. واک ان انٹرویو کا مطلب یہ ہوتا ہے. یہ جو نادرا کی سیٹس ہیں یہ بھی کچھ اسی طرح ہے. اس میں بھی آپ کو واک ان انٹرویو کے لیے جانا پڑے گا. اور واک ان انٹرویو کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسی ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جاب ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں یا ڈاک بھیجتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ دن ویٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ سیٹوں کا رسپانس آپ کو آتا ہے، کچھ کا وہ شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں، آپ کو رسپانس ہی نہیں آتا. لیکن واک ان انٹرویو کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسی ٹائم آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی جاب ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی. تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تمام تحصیلوں کی پنجاب کی جتنی بھی سیٹس ہیں اس کی ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کون کون سی تحصیل کی کتنی سیٹس ہیں، اور اس میں جو ہے اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے. تو چلتے ہیں آفیشیل ایڈ کی طرف. اس سے پہلے اگر ابھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تو ویور ہمارے سامنے جو ہے نادرا کا آفیشیل ایڈ اوپن ہو گیا ہے. یہاں پہ جو ہے سیٹ کا نام لکھا ہوا ہے، یہاں جو ہے اس کی کوالیفیکیشن بتائی گئی ہے. یہاں پہ ہر تحصیل کی الگ الگ بتائی گئی ہیں کہ کتنی، ہر تحصیل کی اس تحصیل کی کتنی سیٹس ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیٹ اور ٹائم دی ہوئی ہے ٹیسٹ کی، اور یہاں پہ انٹرویو ڈیٹ اور ٹائم دی ہوئی ہے. جن لوگوں کا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا ان کو پھر انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اس ڈیٹ کو. سب سے پہلے ہم سیٹ دیکھتے ہیں. سیٹ کا نام ہے جونیئر ایگزیکٹو ٹرینی. یہ سیٹ کا نام ہے. ایج لیمٹ جو ہے وہ میکسیمم 25 سال ہے. اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ یا ایکویلنٹ. یعنی کہ آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ کا مطلب ہے یا ایکویلنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، آئی کام، ڈی اے، یعنی کہ 12 سال آپ کے بعد تعلیم ہونی چاہیے. یہاں پہ ڈویژن وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ فرسٹ ڈویژن ہو یا سیکنڈ ہو. پریفریبلی 1 ایئر ایکسپیرینس آف ڈیٹا انٹری. جن کے پاس 1 سال کا ڈیٹا انٹری کا ایکسپیرینس ہوگا ان کو ترجیح دی جائے گی. اس میں جو آپ کو سیلری دی جائے گی وہ دی جائے گی 35,000 پر منتھ. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹوں تعداد کون سی تحصیل میں کتنی ہے. سب سے پہلے ملتان ہے. ملتان کی 47 ہیں. جلال پور پیر والا 17 سیٹس ہیں. شوج آباد 3، چوبارہ 3، لیاد 7، فتح پور 5، سہیوال 25، چیچا وطنی 18، آرہ والا 10، پاک پتن 3، کبیر والا 9، جہانیہ 8، خانے وال 10، میاں چنو 7، احمد پور ایسٹ، احمد پور شرکیہ 7، بھاولپور 12، خیرپور ٹامے والی 1، چشتیاں 5، فوٹا باز 6، ہرون آباد 3، بھاول نگر 1، وہاڑی 5، میلسی 3، لیاقت پور 12، رحیم یار خان 10، صادق آباد 9، دنیا پور 1، کہروڑ پکا 2، لودھرا 11، ڈی جی خان 27، کوٹ چھٹا 5، تونسا 16، راجن پور 8، رجحان 2، مظفر گڑھ 25، کوٹ ادو 11، چوک ایس ایس سرور شہید ہے یا ایس ایس کیا بنتا ہے اسے، اس کی 5 ہیں. جتوئی کی 2. اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹائم کیا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا ملتان سے لے کر فتح پور تک، یہاں تک ان کی جو ٹائمنگ ہے ٹیسٹ کی وہ ہے 26 فیب 2024.
صبح 8 سے دوپہر یعنی کہ 12:30 بجے تک آپ ٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں. 8:30 سے 12:30 کے درمیان آپ نے ٹیسٹ کے لیے پہنچنا ہے. اور اس کی انٹرویو ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے. اگر آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے پھر آپ کا انٹرویو اس ڈیٹ کو ہوگا 4 مارچ کو ان لوگوں کا. اس کے بعد جی سہیوال سے لے کر میاں چنو تک یہ جو ان شہروں کے لوگ ہیں یہ جائیں گے 27 فیب کو. صبح 8 بجے سے آپ نے پہنچ جانا ہے اور 12 بجے کے درمیان یعنی کہ 12:30 بجے تک آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اگر ٹیسٹ آپ کا پاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا 5 مارچ کو انٹرویو ہوگا. اس کے علاوہ جی احمد پور یہاں سے لے کر میلسی تک یہ جو لوگ ہیں اس میں بھاولپور بھی شامل ہے. یہ لوگ جائیں گے 28 فیب کو ٹیسٹ کے لیے اور ان کا انٹرویو ہوگا 6 مارچ کو. اس کے بعد جی لیاقت پور سے لے کر رجحان تک ان شہروں کے جو لوگ ہیں یہ جائیں گے لیاقت پور سے لے کر لودھرا تک کروڑ پکا اس میں شامل ہے. یہ لوگ جائیں گے 29 فیب کو اور ان کا جو انٹرویو ہوگا وہ 7 مارچ کو ہوگا. اگر ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے جو انٹرویو ہوگا وہ آپ کا 7 مارچ کو ہوگا. اس کے بعد ڈی جی خان سے لے کر رجحان تک اس علاقوں کے ان شہروں کے جو لوگ ہیں وہ جائیں گے 1 مارچ کو جائیں گے. ان کا 1 مارچ کو ٹیسٹ ہوگا اور 8 مارچ کو ان کا انٹرویو ہوگا. اس کے بعد مظفر گڑھ سے لے کر جتوئی تک جو ہے یہ لوگ جو ہے ٹیسٹ کے لیے جائیں گے 2 مارچ کو اور ان کا جو انٹرویو ہوگا وہ مظفر گڑھ والوں کا 6 مارچ کو ہے. کوٹ ادو والوں کا جو ہے وہ 7 مارچ کو ہے اور چوک ایس ایس اور جتوئی والوں کا ہے 8 مارچ کو ہے. تو اسی طرح مزید ڈیٹیل آپ جو ہے ویڈیو کو بریک لگا کے دیکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے. مین چیز وینیو فار ٹیسٹ اینڈ انٹرویو یعنی کہ آپ کا جو ٹیسٹ اور انٹرویو ہوگا کس جگہ ہوگا. ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ڈیٹ بتا دی ہے. کون سے شہر والے کس ڈیٹ کو جائیں گے وہ بتا دیے. اب یہاں پہ ایڈریس ہے ریجنل ہیڈ آفس نادرا ہاؤس نمبر 221/A شاہ رکن عالم کالونی ملتان. جتنے بھی ہم نے سیٹیں ڈسکس کی نادرا کی تمام شہروں کے لوگ ملتان جائیں گے اس ایڈریس پہ. اس کے بعد یہ ٹرم کنڈیشن ریزیڈنٹ فرام ریسپیکٹو تحصیل ایز پر CNAC ڈومیسائل ول بی الاؤڈ فار 1 لوکیشن اونلی یعنی کہ آپ کے ڈومیسائل کے مطابق آپ نے ٹیسٹ کے لیے جانا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا فار ایگزامپل ڈومیسائل آپ کا لودھرا کا ہے اور اس ٹائم آپ ملتان رہ رہے ہیں یا بھاولپور رہ رہے ہیں یا آپ رحیمیہ خان رہ رہے ہیں تو آپ نے جو ہے نا ڈومیسائل کے مطابق آپ نے اپنا جو ہے نا سٹی کے مطابق آپ نے ٹیسٹ کے لیے جانا ہے. انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس مسٹ برنگ اوریجنل ڈاکومنٹس پرسنل ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل یعنی کہ آپ نے اپنے اصل ڈاکومنٹ سارے لے کے جانے ہیں اور احتیاطاً اپنی اپڈیٹڈ نیو سی وی بھی آپ بنوا کے لے کے جائیں. کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹڈ آفٹر ٹیسٹ شیل بی انٹرویوڈ یعنی کہ جن کو جو لوگ شارٹ لسٹ ہوں گے ٹیسٹ سے انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ شیل پرووائڈیڈ میڈیکل فٹنس اینڈ کریکٹر سرٹیفکیٹ جو لوگ سلیکٹ ہو جائیں گے ان کو پھر میڈیکل اور فٹنس سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا. اپوائنٹمنٹ از بینگ میڈ اگینسٹ اسپیسیفک نادرا رجسٹریشن سینٹر دیئر فور نو ریکویسٹ فار ٹرانسفر شیل بی انٹرٹینڈ. 5 year ایج ریلیکسیشن از آلریڈی انکلوڈیڈ ان ابو ایج لمٹ. ایج لمٹ میں نے آپ کو بتائی تھی 18 سے 25 سال ہے. اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہے. اس میں 5 سال آلریڈی انہوں نے شامل کر دی ہے. اس کے علاوہ فیمیل منورٹیز ٹرانسجینڈر اینڈ ڈفرینٹلی ایبلڈ کینڈیڈیٹس آر انکوریج ٹو اپلائی. فیمیل ہوں گے وومن منورٹی نان مسلم اور شیمیل اس کے علاوہ ڈسیبل لوگوں کو بھی اس میں ترجیح دی جائے گی. سیمپل ٹیسٹ از اویلیبل ایٹ یہ انہوں نے ایک ویب سائٹ بتائی لنک بتایا ہوا کہ جو اس کے سیمپل ٹیسٹ ہے اس لنک پہ جا کے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ دینے جو جائیں گے ٹیسٹ میں ہوگا کیا پیپر کس طرح ہوگا کیا پوچھا جائے گا. تو اس کے جو سیمپل ٹیسٹ ہیں آپ کو سمجھنے میں تھوڑا سا گائیڈ لائن لینے میں آسانی ہو جائے گی. تو آپ سیمپل ٹیسٹ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے سیمپل پیپر تو آپ ان کی یہ ویب سائٹ جو لنک یہ بتا رہے ہیں اس لنک پہ جا کے آپ اس کا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سارا ایڈ دکھا دیا. اس میں کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے, فارم جمع کروانا ہے, آن لائن کرنا ہے, فائل جمع. تو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے فائل بنوا کے جو میں نے آپ کو ٹائم اور ڈیٹ بتائی ہے اس ٹائم کے مطابق آپ نے جو ہے وہاں پہ جا کے ڈائریکٹ ٹیسٹ کے لیے پہنچ جانا ہے. اس کے علاوہ مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت ہو کہ اللہ حافظ.